واجب ہوئی یہ بات کہ ہر شخص اپنے ہمت جتنی استطاعت رکھتا ہے نیکی کی طرف بلانے کے معاملے میں کبھی کوتاہی نہ کرے اور بدی کو روکنے میں بھی جس طرح سے ممکن ہو روکنے کی کوشش کرے. نہ ہو تو کم از کم دل میں تو ضرور برا سمجھتا رہے کہ یہ بہت برا ہے, بہت برا. یہ سب سے کمزور درجہ وہی درجہ ہم اس درجے کے پر بھی اگر فائد ہو جائے نا یہ بھی بڑی غنیمت. اب چوتھا درجہ بن گیا کہ بدی کر کے خوش ہوتے ہیں. یہی دکھ کی بات اسی طرح سے پہلا درجہ ہے. تیسرا درجے والی بات ہے نا برا سمجھے ہم اس سے بھی نیچے گرتے جا رہے ہیں. اس بات کی توجہ پرواہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, تو ہو رہا ہے کہ آپ مولانا اس کے ذرا وضاحت فرمایا کہ ایک جماعت جو ہے وہ نیکی کی حکم دے گی اور بدی سے روکے گی, وہ کون سی جماعت ہوگی یا مختلف جماعتوں کے مختلف آدمی گروہ؟ نہیں شفیق صاحب آیت میں یہ نہیں کہ کوئی جماعت ہوگی, ہونی چاہیے. یہ اللہ کہتا ہے نا کہ مسلمان جو ہے نا ان کو منظم طریقہ سے یہ کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی ایک گروہ ہوگا اور اس کو ڈھونڈتے پھرے ہم کہ کون سی جماعت ہے. سارے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے, اور ایک جماعت تو لازماً ایسی ہونی چاہیے جو یہ کام کرتی ہے, وہ بھی چھوڑ بیٹھ. تبلیغی جماعت نے کیا کرنا ہے. نہیں ہے, نہیں. وہ تو چلا لگوا ہاں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن تم پہلے اپنے آپ کو درست کر لو پھر لوگوں کو درست کر لو. اگر چوتھائی صاحب ایسا ممکن ہوتا نا کہ لوگ برائی کرتے رہیں مگر ہم اپنے آپ کو نیک بنا لیں تو شاید یہ بھی قبول کر لیا جاتا, مگر یہ ممکن ہی نہیں. انسان ہے متمدن جانور, دوسروں کے ساتھ مل کر رہتا ہے, معاشرے میں اثر پڑ جائے گا. ہاں جیسے مثال مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے یہ ہے نا کہ اگر اپنے گھر کی آدمی خوب صفائی رکھے, وہ ارد گرد کی پرواہ نہ کرے, وہاں گندگی کے ڈھیر لوگ پھینکتے رہیں, تو یہ جراثیم کو کیسے روک سکے؟ اس کی دیواریں پھانگ کر بھی اندر آ جائیں گے. ہاں یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی آدمی کسی جزیرے میں جا کر رہے گا, یاجوج ماجوج کی دیوار بنائے گا. نہیں, اسی دنیا میں رہنا. وہ نہیں, اگر آگے بڑھ کر برائی کو روکے گا, برائی اس کے گھر میں گھس آئے گی. اس کے دیکھتے دیکھتے اس کے بیوی بچے بگڑیں گے. آہستہ آہستہ یہ بھی برائی سے صلح کر لے گا, اس کے دل سے پھر نفرت ختم ہوتی جائے گی. یہ بھی راضی ہو جائے گا کہ چلو ہو گیا ایسے. گھر والے عموماً مولانا صاحب نہیں مانتے اس بندے کی بات. بندہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے, وہ گھر والے نہیں, ان میں آپس میں اختلاف ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جبر نہیں چاہیے, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات میں ایک مضمون لکھا کہ جبر تو اس دنیا میں کرنا ہی پڑے گا, یا کفر جبر کرے گا. جبر کا کیا معنی؟ کوئی ایک طاقت ہوگی جو دوسرے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے. معاشرے میں اسٹیٹ تو ہوگی, حکومت کے بغیر تو کوئی معاشرہ رہے گا نہیں. اگر دیندار نہیں قائم کریں گے تو ظالم تو کوئی حکومت بنائیں گے, وہ پھر دبائیں گے کہ اس طرح کرو اس طرح نہ کرو. ان کا حکم پر ماننا پڑے گا. اس کی بجائے یہ نہیں بہتر کہ اہل خیر مسلط ہو جائیں, وہ برائی کو روکیں, دوسروں کو شرافت سے رہنے کا موقع دیں. جبر تو کسی نہ کسی پارٹی نے کرنا, نیک نہیں کریں گے تو برے کریں گے, پھر کر رہے ہیں. آپ نے جب ایک بار فرمایا کہ اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے, عورتیں خراب ہو جائیں گی, تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ ہاں وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ موقع بھی آئے گا. تو آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑھ کر ہوگا کہ برائی ہوگی, کوئی روکے گا نہیں, لوگ خیر کو چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا برائی سے کوئی نہیں روکے گا. فرمایا اس سے بھی بڑھ کر وقت آ جائے گا کہ لوگ برائی کا حکم دیں گے اور نیکی سے روکیں گے. تو فرمایا اس وقت جو دانشور ہیں نا, بڑے بڑے عقل مند, ان کی بھی مت ماری جائے, وہ پاگل ہو جائیں گے کہ اب کیا کر, فتنہ اتنا بڑھ جائے گا. تو جیسے سوراخ ہوتا ہے نا پہلے نہر کی پٹی میں, تو اگر اسی وقت سوئی بھی اس میں دے دی جائے تو رک سکتا, اور اگر اس وقت لاپرواہی کی جائے تو پھر وہ اتنا کھل جاتا ہے کہ سادی فرماتے ہیں اگر اس میں آپ ہاتھی بھی کھڑے کرو گے بہا کر لے جائے, ناکہ پڑ گیا وہ. تو جب برائی کو روکتے نہیں نا, شروع میں لوگ درویش بن جاتے ہیں, حجروں میں بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہو رہا ہمیں کیا. بس یہ ہے وہ بری بات جس سے پھر برائی بہت زور پکڑ جاتی, پھر کسی عقل مند کی عقل کام نہیں کرتی. مولانا مودودی نے ایک جگہ یہ لکھا ہے, پہلے جو بات آئی ہے نا کہ پہلے آپ
ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا انہوں نے دیا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جب کوئی اسلام لاتا تھا اسی وقت یہ کام شروع کر دیتا کر دیتا وہ نہیں انتظار کرتے تھے کہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر کریں گے آگے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس نے بھی تیرنا ہے اس نے پانی میں داخل ہو کے تیرنا سیکھنا ہے۔ باہر ہو کے اصول چاہے جتنے بھی یاد کرتے رہے تیرنے کی وہ تیر نہیں سکتے۔ ریت پر وہ اگر تیرنا سیکھتا رہے جب پانی میں داخل ہوگا ڈوب جائے داخل ہوگا تو اسے تیرنا آئے گا۔ عمدہ مثال ہے کہ عمدہ پانی کے اندر جب تک آپ کچھ غوطے کھاؤ گے کچھ ڈبکیاں لو گے جتنی اصول دھیان ہوگا کرتے ہو جب یاد پانی میں کرتے ہوگا ہو۔ باہر سے مضمون پڑے آپ کی تیرنے کو ہاتھ مارنے پاؤں مارنے یہ ان کا کہتے ہیں کہ ہمارا 20 اور 25 لاکھ تک کے قریب مجمع ہوتا ہے، تو یہ کارٹون جو چھپے اس وقت ان کے بارے میں انہوں نے کوئی ایک مذمت بھی بیان نہیں نہیں یہ نہیں ان کے اور مطلب نہ اکٹھے ہو کے کوئی احتجاج کیے۔ باقی جماعتوں نے تو کہیں کیا ہے احتجاج، انہوں نے بالکل ہی نہیں کیا۔ آرام سے گھروں میں بیٹھے کہتے نہیں ہم نے ان تک اپنا پیغام ہی نہیں پہنچایا تو ہم انہیں کیسے برا کہتے، مطلب یہ ان کے نظریہ۔ چلو اب درس کا وقت ہو رہا، مگر اس کا جو بیان کچھ مولانا امین حسن اسرائی صاحب نے کیا نا ان دونوں آیتوں کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ کم از کم ہونی چاہیے، طریقہ بتایا کہ کام تو یہ ساری امت کے کرنے کا کہ برائی کو روکے اور نیکی کا حکم دے، مگر اس کے لیے عملی طریقہ کیا ہوگا کہ اپنے میں سے خلافت کا ادارہ قائم کرو۔ وہ کہتے ہیں جو ہے نا امت وہ یہ ہے کہ خلافت کے بارے میں نہ لاپرواہی کرنا، ایسے سربراہ منتخب کرو اور اس کے ساتھ ایسے عمال اور حکمران ہونے چاہیے جو پوری امت کی طرف سے یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ جب یہ خلافت نہیں رہے گی پھر امت کچھ بھی نہیں کر سکتی، بے اختیار لوگ کیا کر سکیں گے؟ تو وہ ولدکم مؤمن امتن سے مراد حکمران لیتے ہیں کہ وہ خود اوریانی کر کے لڑکیوں کو جو ہے نا وہ میراتھن ریس کی طرف توجہ دلا رہا ہے، ان کو طرف راغب کر رہا ہے کہ یہ کرو، اور مولوی چیخ اٹھے تو اس پر کتنا کچھ نہیں۔ مولانا اسلائی صاحب نے یہ جو ہے نا ولتکن منکم امۃ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت ہونی چاہیے، کیونکہ اصل حکم کا جو اثر ہے وہ تو حکومت کا ہی ہوگا نا، اور نہیں کبھی جو اثر ہوگا امر اور نہیں، امر اور نہیں جو ہے نا یہ تو حکومت کے ہی چلتے ہیں۔ قوت کے بغیر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو رفعت عطا فرمائے گا، ان کو بلند کرے گا، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس کتاب کی وجہ سے پستی میں چلے جائیں گے۔ بلند یہ روایت جو ہے امام مسلم نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو اس کی وجہ سے رفعتوں پر پہنچیں گے، بلندیوں پر پہنچیں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو اس کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں گے، جو اس پر عمل کریں گے، اور پستی پہ وہ لوگ جائیں گے جو اس کے دامن کو چھوڑ دیں گے، اس کی تعلیمات سے انحراف کریں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ اس امت مسلمہ کی پوری تاریخ جو ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہی ہوا کہ جب مسلمانوں نے قرآن مجید کو سامنے رکھا، اس کی تعلیمات پر عمل کیا، اس کو اپنی زندگی کا دستور بنایا، اپنی زندگی کے تمام جو پہلو ہیں ان پر اس کو رہنمائی اس سے حاصل کی، اس وقت وہ ایسی بلندیوں پر پہنچے جن کا کسی کو تصور بھی نہیں تھا۔ آپ یہ خیال کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید پیش کیا تو کیا ہوا؟ یہ ایک نئی آواز تھی، نئی آواز تھی، ایک کتاب انقلاب تھی، اور اس کی زد جو ہے مفاد پرست طبقے جو ہیں وہ ان پر پڑتی تھی، اس لیے اس کی پوری مخالفت کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے
کسی نے کہا یہ ساحر ہیں، کسی نے کہا یہ شاعر ہیں، کسی نے کہا ان پر جن آتا ہے، وہ ان کو آ کے تلقین کرتا ہے۔ اس طرح کی طرح کی باتیں بنائی گئیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ چیز جو ہے ایسی ہے کہ کوئی دوسرا بھی بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ چیلنج بھی کیا، کیونکہ مفاد پرست طبقے جو ہیں ان پر اس کتاب انقلاب کی زد پڑتی تھی۔ یہ انقلاب کی کتاب جو ہے دراصل ہر زمانے کے لیے انقلاب کی دعوت دیتی ہے، اور اس میں انقلاب کا پیغام ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں وہ لوگ جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، جن کے دل مریض ہوتے ہیں، جو مفاد کے اسیر ہوتے ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ قریش اپنے زمانے میں عرب کے سب سے بڑا معزز قبیلہ تھا، اور اس کی طرح طرح کے ان کے لوگوں کے مفادات تھے۔ ایک تو ان کی وہ وہاں اپنی ایک چودراہٹ تھی، ان کی بات چلتی تھی، عرب اور عجم کی تھی، وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے۔ دوسری یہ ہے کہ وہاں یہ نسلی فوقیت تھی، کوئی چھوٹا تھا، کوئی بڑا تھا، کوئی غلام تھا، عورتوں کے حقوق نہیں تھے، غلاموں کے حقوق نہیں تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ واحد کے ساتھ بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور دوسروں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے برابر شریک ٹھہراتے تھے۔ تو ان کے طرح طرح کے مفاد پر اس پر جب زد پڑتی تھی تو اس کے مخالف ہو گئے۔ ورنہ کیا ایک آدمی قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے، آپ کو سناتا ہے، آپ سنیں نہیں، چونکہ زد پڑتی تھی اس لیے انہوں نے طرح طرح سے اس کا یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس سے باز آئیں۔ چنانچہ یہ اس حد تک ہوئی بات کہ انہوں نے عتبہ بن ربیعہ ایک بہت معزز قریش تھے، ان کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے جا کے حضور سے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کو دولت چاہیے، آپ کو کوئی خوبصورت عورت چاہیے، آپ کو ریاست چاہیے، آپ کو چودراہٹ چاہیے، کیا چاہیے آپ کو؟ جو چاہیں وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن آپ یہ جو ہے یہ جو دعوت ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا سونے میں کہتا کیا ہوں؟ انہوں نے سورہ حامیم السجدہ کی پہلی آیات کچھ پڑھی، حامیم کتاب مبین، قل انما بشر مثلکم یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد فاستمعوا الیہ واستغفروا۔ حضور نے کچھ آیات پڑھی۔ وہ جب عتبہ واپس گیا قریش کے پاس، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ عتبہ وہ عتبہ تو نہیں ہے جو ہمارے پاس سے گیا تھا، یہ تو کوئی اور عتبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے بہت سے شاعروں کے کلام بھی سنے ہیں، جادوگروں کو بھی جانتا ہوں، کاہنوں کو بھی جانتا ہوں، یہ ساری چیزیں میری دیکھی پالی عمر میری یہی گزری ہے۔ یہ تو کسی نہ ساحر کا کلام ہے، نہ شاعر کا کلام ہے، نہ کسی کاہن کا کلام ہے، ان کی زبان سے یہ باتیں نکل سکتی جو یہ باتیں ہیں۔ تو تم اگر ان کو مان لو تو تمہارا فائدہ ہے اس میں، دنیا کو ان سے نمٹ لینے دو، اگر یہ فتح ان کے حصے میں آ گئی تو پھر تمہارا بول بالا ہو جائے گا، تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم پر بھی جادو اس کا چل گیا ہے۔ یہ تھی، اسی لیے پھر انہوں نے یہ کیا تھا کہ قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ قرآن مجید کو مت سنو، جب یہ سنانے لگے تو تم شور مچا دو تاکہ کسی کے کان تک وہ آواز نہ پہنچے۔ یہاں تک یہ بات تھی، اس کا اثر ہوتا تھا کہ جو شخص سنتا تھا وہ اس سے متاثر ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بڑا مقام تھا اس سوسائٹی میں، انتہائی درجے کے شریف النفس سے، اس حد تک کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں جب کہ شراب عام آدمی کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جاہلیت میں بھی انہوں نے شراب کبھی نہیں پی تھی، وہ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ راستے میں اس نے ایک شخص عبد الدغنہ ملا، انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں وہاں کیسے رہ سکتا ہوں، ان کی ایذائیں اتنی ہیں کہ کہا واپس چلیں، آپ کو تو ہم مکہ سے نہیں جانے دیں گے۔ واپس آیا، قریش سے کہا کہ ایسے آدمی کو تم نے مجبور کر دیا کہ یہاں سے نکلی، ایسا کون سے کتنے شریف النفس لوگ موجود ہیں تمہارے یہاں ابوبکر صدیق جیسے؟ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید جب آواز سے پڑھتے ہیں نا تو اس سے ہماری عورتیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، یہ آہستہ قرآن مجید پڑھیں گے۔ لیکن وہ آہستہ کیسے پڑھ سکتے تھے؟ انہوں نے ویسے ہی پڑھنا شروع کر دیا جیسے کہ پہلے پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی لیکن میں تو اس سے باز نہیں آ سکتا۔ تو یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کا یہ کیوں اثر تھا؟ اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کہتا تھا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوم، کہ یہ قرآن مجید وہ چیز ہے جو کہ راست ترین چیز ہے، سب سے سادہ سیدھا راستہ جو ہے وہ اس سے بتایا ہے۔ اور پھر یہ صرف بتایا نہیں بلکہ آگے یبشر المؤمنین الذین،
کہ یہ اہل ایمان جو ہیں اور اچھے عمل کرنے والے جو ہیں ان کو تو یہ خوشخبری دیتا ہے اجر کریم کی، اور جو کافر ہیں ان کو یہ عذاب عظیم کی خبر دیتا ہے۔ تو یہ ایسی بات تھی جو ان کو کیسے ہضم ہو سکتی تھی کہ عمل اور عمل صالح، اس میں تو سود بھی چھوڑنا پڑتا تھا، شراب بھی چھوڑنی پڑتی تھی، شرک بھی چھوڑنا پڑتا تھا، چودراہٹ بھی چھوڑنی پڑتی تھی، یہ ساری چیزیں اپنے مفادات چھوڑ کے کون آتا؟ تو اس لیے وہ قرآن مجید کو یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اہل ایمان قرآن مجید تمہارے پاس جو آیا ہے یہ شفا ہے، اور جو دلوں کے اندر مرض ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ ہدایت یہاں انہیں راستہ دکھاتا ہے، اور رحمت ہے کہ اس کی رحمتیں جو ہیں وہ سارے نظام میں ہوتی ہیں، اور اگلے جہان میں اس کو رحمتیں ملیں۔ یہ چیز جو ہے یہ صرف کل کی نہیں، آج بھی بات ہے۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کی طرف سے جو جن کے دلوں میں مرض ہے اسی طرح سے بغض کا اظہار کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے اس کو روکنے کے لیے اور اس کی پڑھنے کے لیے روک رہے ہیں، جس طرح کہ اس زمانے میں قریش ہوتے تھے۔ آج بھی جو لوگ سمجھتے ہیں اور بلکہ کہتے ہیں کہ قرآن جب تک دنیا میں قرآن موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ان سے پوچھیں آپ کہ دنیا کے سب سے بڑی جنگ عظیم جو ہوئی تاریخ میں وہ پہلی جنگ عظیم تھی، وہ کیا قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے قائم ہوئی تھی؟ جنگ برپا ہوئی تھی۔ دوسری بڑی جنگ عظیم جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم تھی جس میں کہ کروڑوں انسان جو ہیں وہ تباہ ہو گئے اور مارے گئے اور اربوں کا نقصان ہوا، کیا وہ قرآن مجید کی تعلیمات کی وجہ سے ہوئی تھی یا ان سے انحراف کی وجہ سے ہوئی تھی؟ تیسری اب جو وہ اچھا ایٹم بم جو چلایا تھا وہ کوئی قرآن پہ آمد تھے جنہوں نے ایک آن کی آن میں لاکھوں کی بستی کو کھڑا کر کے رکھ دیا تھا؟ تو قرآن مجید جو ہے وہ تو ان ساری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، اور جن کے دلوں میں یہ بیماریاں موجود ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ چنانچہ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ ہو رہا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کو نصاب سے خارج کر دو، تاکہ یہ جو شعلہ ہے یہ کہیں آگ میں بھسم نہ کر دے جلا کر جو باطل ہے اس وقت برسر اقتدار۔ آج جتنی بھی قوتیں ہیں وہ اس بات پر پوری طرح سے تلی ہوئی ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات جو ہیں اس سے مسلمانوں کے کان جو ہیں آشنا نہ ہونے پائیں، یہ ان کے دلوں میں نہ اترنے پائیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ یہ آواز جو ہے ان کی ساری کوششوں کے باوجود اپنا اثر جو ہے وہ دکھا رہی ہے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے اس میں وہ خود ان کی ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں جو انسان کے دل کی آواز ہے۔ آج اگر قرآن کی تعلیمات کو دنیا میں رائج کر دیا جائے تو آج کے جتنے مسائل بھی ہیں چھوٹے اور بڑے وہ سارے ختم ہو سکتے ہیں۔ آج مفاد پرست جو ہیں وہ دنیا کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید اس میں مزاحم ہے، اس لیے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اہل اسلام جو ہے ان کی اس حدیث کی آپ روشنی میں دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے جب سے قرآن مجید کا دامن چھوڑا ہے اس وقت سے ان کی ذلت اور پستی ہے۔ آج جو 100 ارب ان کی تعداد موجود ہے دنیا کے اندر، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کا وزن اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ کسی ایک چھوٹے سے ملک کا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توہین کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کیا انہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک ڈنمارک وہ کھا کے شائع کرتا ہے، پھر دوسرے ملک شائع کرتے ہیں اور پھر ڈٹ کے کہتے ہیں کہ ہم معافی نہیں مانگے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے نا کہ یہ جیسے کہ ایمان جو ہے وہ ہم نے دوسروں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے سوچنے کی ہیں، ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم سوچیں کہ قرآن مجید نے جو یہ تعلیمات ہمیں دی تھیں ان سے ہم کیوں بیگانہ ہو گئے، اور بیگانہ ہو کر پھر پستی میں پڑے رہنے کے لیے کیوں ہم جو ہیں وہ اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب تک کہ یہ نہیں ہوگا، قرآن مجید کا دامن کو ہم پھر سے نہیں پکڑیں گے تو پھر وہ یضع بہ آخرین کہ پھر دوسری اور قوم جو ہوگی اس کو اسی وجہ سے پستی میں جانا پڑے گا، وہ پھر قوم ہماری ہی ہوگی۔ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ وہ معزز تھے